علیکم کلاس 6، آج ہم سبق پڑھیں گے نماز جنازہ اور اس کی اہمیت۔ اگر ہم انسانیت کی ابتدا سے لے کر اب تک کا جائزہ لیں تو یہ حقیقت کھلے گی کہ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن دنیا چھوڑ کر جانا ہے، کیونکہ اللہ کی مشیت اسی میں ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا ایمان ہے کہ ترجمہ پڑھ رہی ہوں، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ سورہ انبیاء آیت 35۔ بس ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر مرتے دم تک کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو تو اس کو غسل دیا جائے، کفن پہنایا جائے، اس کا نماز جنازہ ادا کیا جائے اور عزت و احترام کے ساتھ تدفین کی جائے۔ آئیے شریعت کی رو سے میت اور نماز جنازہ کے کچھ مسائل کے بارے میں جانتے ہیں۔ میت کے متعلق بعض مسائل۔ نمبر 1، جب کسی کے مرنے کا پتہ چلے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا مسنون ہے۔ نمبر 2، وفات کے فوراً بعد میت کا منہ اور آنکھیں بند کی جائیں اور چہرہ داہنی طرف یعنی قبلہ رخ کر دیا جائے۔ سب اعضاء اور انگلیاں سیدھی کی جائیں۔ قمیض اور بنیان وغیرہ اتار کر چادر سے بدن ڈھانپ دیا جائے۔ نمبر 3، میت کو غسل دیا جائے اور غسل کے بعد کفن پہنا دیا جائے۔ مرد کا کفن 3 کپڑوں اور عورت کا کفن 5 کپڑے ہوتا ہے۔ نماز جنازہ اور اس کے مسائل۔ نماز جنازہ سے مراد وہ نماز ہے جو کسی مسلمان کے فوت ہو جانے یا دوسرے مسلمان اس کی مغفرت کے لیے ادا کی جائے۔ نماز جنازہ فرض کفیہ یہ ہے کہ محلے گاؤں میں کچھ لوگ بھی ادا کر دیں تو شرعاً سب لوگوں کی طرف سے ادا ہو جائے گی، اور اگر کوئی بھی شامل نہ ہو تو سب گناہگار ہوں گے۔ نماز جنازہ کے کچھ مسائل یہاں بیان کیے گئے ہیں۔ اگلے پیج پہ صفحہ نمبر ہم نے 32 پڑھا ہے، صفحہ نمبر 33 پہ۔ نمبر 1، طہارت، قبلہ رو اور نیت۔ نمبر 2، نماز جنازہ میں اذان، رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا۔ نمبر 3، نماز جنازہ صحیح ہونے کی شرائط میں میت کا مسلمان ہونا، میت کے بدن اور کفن کا پاک ہونا، سطر کا ڈھکا ہونا، میت کے سامنے موجود ہونا شامل ہیں۔ نمبر 4، نماز جنازہ میں صرف طاق بنائی جاتی ہیں۔ نمبر 5، نماز جنازہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، درود پاک اور میت کے لیے بخشش کی دعا شامل ہے۔ بالغ مرد، عورت، بچے اور بچی کو الگ الگ دعائیں کتب فقہ میں موجود ہیں۔ نمبر 6، وہ اوقات جن میں نماز پڑھنا ممنوع ہے، ان اوقات میں نماز جنازہ ادا کرنا بھی منع ہے۔ طلوع آفتاب، زوال، غروب آفتاب۔ نماز جنازے کا طریقہ۔ نماز جنازہ میں نیت کے بعد تکبیر تحریمی کی طرح تکبیر کہہ کر دیگر نمازوں کی طرح ہاتھ باندھ کر ثنا پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہیں گے اور درود ابراہیم پڑھیں، پھر ہاتھ اٹھائے بغیر تیسری تکبیر کہیں اور نماز جنازہ کی دعا پڑھیں۔ چوتھی تکبیر میں ہاتھ اٹھائے بغیر کہیں اور سلام پھیر لیں۔ میت کو دفن کرنے کی دعا۔ میت کو قبر میں رکھتے ہوئے یہ کلمات ادا کیے جاتے ہیں۔ ترجمہ: اللہ کے نام اور رسول کے طریقے کے مطابق دفن کر رہے ہیں۔ اگلے صفحے پہ تعزیت کے معنی ہے میت کی عزیز و اقارب کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنا۔ میت کے رشتہ داروں کو اس بات کا احساس دلانا کہ ضروری ہوتا ہے کہ اس غم کے موقع پر آپ ان کے ساتھ ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کے لیے جو حالت نزا میں تھے اپنی بیٹی کو یہ کلمات بھجوائے تھے: یقیناً اللہ کا مال ہے جو اس نے لے لیا اور اسی کا ہے جو اس نے دے رکھا ہے، اور اس کے ہاں ہر چیز کا وقت مقرر ہے۔ نماز جنازہ کی اہمیت۔ نماز جنازہ ادا کرنے کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مومن ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کا ساتھ جاتا ہے اور جنازہ ہونے کی تدفین سے فارغ ہونے تک ساتھ رہتا ہے تو اس کے لیے 2 قرید کا ثواب ہے۔ نمبر 2، نماز جنازہ اسلام کی دیگر معاشرتی تعلیمات کی طرح اخوت، غمگساری، باہمی ہمدردی کا درس دیتا ہے۔ مسلمان جنازے میں شریک ہو کر مرحوم کے لیے نہ صرف دعائے مغفرت کرتے ہیں بلکہ اس کی وارثوں سے اظہار ہمدردی کر کے ان کے غم میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ نمبر 3، نماز جنازہ دنیا کی بے ثابتی اور زندگی کی حقیقت کا احساس دلاتی ہے۔ نماز جنازہ کا شرکا کا اس بات پر یقین ہے کہ وہ بھی پختہ ہو جاتا ہے کہ سب کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔
نمبر 4 نماز جنازہ میں شریک ہونے سے اللہ تعالیٰ سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور لوگ دنیا کے فائدے حاصل کرنے کی بجائے آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 5 نماز جنازہ سے بھی دیگر نمازوں کی طرح اتحاد، اطاعت امر اور نظم و ضبط کا درس ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے بھی اس کو اچھے سے پڑھنا ہے کلاس، پھر اس کا کام میں آپ کو PDF فائلز پہ سینڈ کر دوں گی۔ اللہ حافظ۔